کیا جا سکتا ہے. یہی حکمت ہے, یہی فلسفہ ہے. چونکہ ترجمہ نہیں ہو سکتا, چونکہ ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا, انسان کی زبان اور کلام کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا, تو خالق کے کلام کا ترجمہ اور اس کا حق دوسری زبان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ نماز اپنی زبان میں نہ پڑھو, ترجمہ نہیں ہو سکتا, اس کے کلام میں پڑھو. اس لیے حکم ہے کہ نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ جس کی جو مادری زبان ہے وہ پڑھے نہیں. کیوں؟ تم اپنی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں کر سکتے, تو خالق کے کلام کا ترجمہ اور اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تو دیکھو, جب بھی نماز پڑھو خالق کے کلام میں نماز پڑھو, نماز اس کے کلام میں پڑھو, دعا اپنی زبان میں کر لو, دعا اپنی زبان میں کر لو. تو اللہ نے فرمایا, جو میں عرض کر رہا تھا, بات اس منزل پر آ گئی, ان کل شیء خلقناہ بقدر. کیا ترجمہ ہے قدر کا؟ ترجمہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو حسین بنایا, ہم نے ہر شے کو عدل کے مطابق بنایا. لفظ قدر کا ترجمہ عدل. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کا دوسرا ہم معنی لفظ ہے حسن, حسین. حسین, دیکھیے حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین انسان کسے کہتے ہیں؟ گوری رنگت والے کو حسین بھی کہتے ہیں, سفید رنگت والے کو حسین نہیں کہتے. حسن نام ہے, حسن نام ہے توازن اور اعتدال کا. جہاں توازن اور اعتدال کا لفظ صادق آئے گا اسے حسین کہا جائے گا. حسین وہ ہے جہاں عدل ہو, توازن ہو. اب ترجمہ کریں, ان کل شیء خلقناہ بقدر. اللہ فرماتا ہے, اب جتنی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا اللہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, ان کل شیء خلقناہ بقدر. ہم نے ہر شے کو عدل کے مطابق خلق کیا, متوازن خلق کیا. ہم نے ہر شے کو حسین خلق کیا. آیت ذہن میں ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ کی نظر آزمائش انسان کی کرتے وقت انسان کے حسین عمل پر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے احسن عمل کرو, احسن عمل کرو, حسین نہیں, احسن عمل کرو. یا اللہ تو نے انسان سے احسن عمل کا مطالبہ کیوں کیا؟ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو حسین بنایا. ان کل شیء خلقناہ بقدر. ہم نے ہر شے کو حسین بنایا, ہر مخلوق کو ہم نے حسین بنایا. جب عام دیگر مخلوقات کی خلقت کا اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے حسین بنایا. اور جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرمایا میں نے تمہیں احسن بنایا, عمل بھی احسن کر کے دکھاؤ. تمہاری آزمائش بھی کروں گا احسن عمل میں. نماز پڑھنا حسین عمل ہے, جہاد کرنا حسین عمل ہے. احسن کیا ہے؟ جہاد میں جانا اور نہ فرار ہونا حسین عمل ہے. جہاد میں جانا اور فرار نہ ہونا حسین عمل ہے. احسن عمل کیا ہے؟ جہاد میں ثابت قدم رہنا حسین عمل ہے.
میں ثابت قدم رہنا حسین عمل ہے، تو احسن کیا ہے؟ رسول نے بتایا کہ اگر کسی کے ہاتھ کی ایک حرکت اور ضربت اس شان کی ہو جائے کہ وہ حسین ضربت نہ ہو، حسین حرکت نہ ہو، بلکہ اس کی حرکت اور ضربت اگر حسین کے بجائے احسن ہو جائے تو خندق میں وہ حرکت اور ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ کہ جس کے قبضہ قدرت میں مطلق حکومت اور مملکت ہے، اور اس شان سے وہ حکومت کر رہی ہے صاحب کہ وہ قدیر ہے ہر شے۔ خلق الموت والحیات، اسی ذات نے موت کو، اب چونکہ قرآن میں لفظ موت مقدم ہے اس لیے مجھے ترجمہ یہ اس منزل پر کرنا ہے کہ اللہ نے موت کو پہلے خلق کیا۔ موت کا لفظ مقدم آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے موت کو پہلے خلق کیا، والحیات اور زندگی کو بعد میں خلق کیا۔ اب آیت میں یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے موت کو پہلے خلق کیا، زندگی کو بعد میں خلق کیا۔ آیت تو یہ ہے، اور رسول کا فرمان، رسول اکرم تو قرآن مجید کو بیان کرنے آئے، رسول اکرم کا کوئی فرمان قرآن مجید سے متضاد ہو نہیں سکتا، لیکن ایک بڑا مستند رسول کا فرمان ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت کو پہلے خلق کیا، اور رسول کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے موت کو پہلے خلق کیا، رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو پہلے زندگی عطا کی۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے موت کو پہلے خلق کیا، رسول فرما رہا ہے اول 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 ما خلق، اول ہوتا ہی وہ ہے۔ اول کا لفظ صادق ہی اس پر آتا ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ رسول اکرم سے کسی نے پوچھا، اب یہ مختلف سوالات ہیں، کسی موقع پر کسی نے پوچھا، کسی موقع پر کسی نے پوچھا، ان کو یکجا کریں آپ۔ کسی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اول کیا خلق ہوا؟ تو رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے لوح کو اول خلق کیا۔ پھر پوچھا تو رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو پہلے خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا تو رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ المعرفۃ، اللہ نے معرفت کو پہلے خلق کیا۔ اب رسول کے جواب بدلتے جا رہے ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا، رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے علم کو پہلے خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا تو رسول نے جواب دیا اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے نور کو پہلے خلق کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ التقدیر، اللہ نے تقدیر کو پہلے خلق کیا۔ اب رسول سے سوال ایک ہی ہو رہا ہے، جواب رسول کے بدلتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ رسول ہے کہ خود فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم